اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. فلم ساز اور ہدایت کار خلیل کیسر، مصنف ریاض شاہد، موسیقی رشید اترے، اور جو ستارے تھے اس ایک فلم کے وہ تھے مسرت نذیر، اعجاز، تالش، علاء الدین اور حسینہ. 1962 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا شہید، اور باکس آفس پر اس فلم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. ڈھیروں نگار ایوارڈ انہوں نے اس فلم نے حاصل کیے، اور مسرت نذیر بڑا زبردست انہوں نے کردار ادا کیا. پھر رشید اترے نے فیض احمد فیض کی وہ جو نثار میں تیری گلیوں میں، بالکل وہ اس میں جو ہے وہ نظم اس کو جو ہے وہ ایک گیت کی شکل میں فلمایا. پھر منیر نیازی نے جو اس کا گانا تھا یہ اس بے وفا کا شہر وہ بھی لکھا. کیا زبردست فلم، زبردست موسیقی. اس فلم میں کیا خاص تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر خوشبخش شجاعت صاحبہ، اور آپ سب جانتے ہیں ان کا تعارف تو خیر کروانا جو ہے وہ تعارف کے ساتھ ظلم ہوگا. السلام علیکم خوشبخش صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں خوشبخش صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بس انتظار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فلم نہیں دیکھی، اور میں بھی ان میں شامل ہوں کہ میں نے اس فلم کے بارے میں سنا بڑا ہے لیکن فلم نہیں دیکھی. اب جن سے سنا ہے انہوں نے کہا بڑی زبردست فلم ہے، آگے کچھ نہیں بتایا. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ فلم آپ نے جب دیکھی تو آپ کو کیسی لگی، اور لوگ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ اس فلم کو کیوں دیکھیں؟ اچھا، یہ اس زمانے کی فلم ہے جس زمانے میں ہمارا ایک سمجھ لیجئے عشق ہوا کرتا تھا شاعری سے. اور اس فلم میں کمال کی بات یہ تھی، ضیاء شاہد صاحب نے یہ فلم لکھی. آپ سوچیں تحریر کرنے والا کون ہے. پھر اس پہ فیض احمد فیض کی شاعری، منیر نیازی کی شاعری. پھر اس میں جو اداکار تھے اس وقت کے بہت شاندار اداکار تھے. گولڈن جوبلی کی تھی اس فلم نے، مجھے آج تک یاد ہے. آپ تو یقیناً پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی، یقیناً آپ نے نہیں دیکھی. لیکن اس فلم نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے اس میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ تھا. اور یہاں میں چاہوں گی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں اسی فلم کے، شہید فلم کے ہیرو اعجاز درانی صاحب جن کا کل انتقال ہوا ہے. کیا کمال کے آرٹسٹ تھے، بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم اور بہت ہی زبردست اداکاری کرنے والے. کل سمجھ لیجئے کہ فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. تو ان کی کل ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ اس زمانے کے جو فلمیں ہوا کرتی تھیں اس کے وہ مایہ ناز اداکار ہوتے تھے. تو شہید فلم جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں ضیاء شاہد صاحب نے لکھی. ضیاء شاہد صاحب نے جیسے زرقا، کیا کمال کی فلم تھی. اس زمانے میں بڑی ہسٹورک فلمیں بھی ہوتی تھیں اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا تھا. اس فلم میں بے شمار گانے ہیں اور مسرت نذیر کے بہت سارے ڈانس ہیں. ہر قسم کا انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری تھاٹ ہے اور بہت گہرائی سے انہوں نے اس کہانی کو لکھا تھا. اور مجھے یاد ہے یہ فلم جب آئی تھی تو اس زمانے میں ہمیں زیادہ فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ فلم آئی تو ہمیں باقاعدہ کہا گیا کہ اس فلم کو جا کر دیکھیں. تو خوشبخش صاحبہ اس فلم کی جو کہانی ہے وہ کہانی کیا ہے؟ کیا کہانی، مطلب رومانٹک فلم ہے، لو سٹوری ہے، کس قسم کی فلم ہے اور کیا سٹوری کیا ہے اس کی؟ اور بلکہ تھوڑا سا آپ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو لارنس آف عربیہ سے اس فلم کو جو ہے وہ مماثلت بتائی جاتی ہے وہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا وہ واقعی مماثلت ہے؟ جی 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 ہاں، اب مماثلت تو لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ایک زمانے کی جو فلمیں ہوتی ہیں نا، ان فلموں کی کہانیاں، ان کے کردار وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہر زمانے کے جو ڈرامہ ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے یا فلم ہوتی ہے، وہ اس زمانے کے کرداروں سے مماثلت رکھتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے لوگ اس میں مماثلت نکالیں گے، لیکن اس میں بھی ایک ہسٹری ہے. کیریکٹر مسلمانوں کا ایک بڑا گہرا اس میں کردار دکھایا ہے. یہودی، مسلمان، عرب، یہ داستان جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو شہادت دکھائی ہے کہ بھئی شہید، تو اس میں کیا مطلب تھا. اسلام کی خاطر، دین کی خاطر وہ ہیرو اپنی جان مال سب قربان کر رہا ہے. تو اس کی جو قربانی کی داستان تھی وہ بڑی زبردست تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ سے ایک بات kehungi گی، اس وقت کی تمام فلموں میں ایک کمال تھا، کہانی کے اندر بڑی گہرائی ہوتی تھی پر وہ پیچھے رہ جاتی تھی، اور شاعری اور موسیقی وہ آگے آ جاتی تھی. تو اصل میں جس فلم کے گانے ہٹ ہو جاتے تھے، جس فلم کی موسیقی ہٹ ہو جاتی تھی، اور اگر اس فلم کو مثلا نور جہاں نے اس میں گانا گایا ہے، نسیم بیگم نے گایا ہے، یہ کاؤنٹ ہوتا تھا. تو فلم ہیرو ہیروئن سے زیادہ
موسیقار اور گلوکار اور شاعری کی وجہ سے ہٹ ہوتی تھی. تو اس کے گانے جو تھے انہوں نے اتنی مقبولیت حاصل کی تھی کہ ہر وقت وہ ٹاپ لیول پہ ہوتے تھے وہ گانے. اور وہ جو گانا تھا اس کا حبیبی حیا حیا, ہمارے وہ جو گانا تھا اس میں, جی کون سا وہ جو گانا تھا حبیبی حیا حیا, وہ آپ کے زمانے کا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا. لیکن فیض صاحب کی جو ہے نظم نثار میں تیری گلیوں کے, میں نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں, وہ آپ آج سنیں تو لگتا ہے آج کی داستان ہے, اور آپ نے اس وقت سنی تھی تو وہ اس وقت کی داستان ہے. یہ اس کا کمال ہے. یہ تو خیر آپ کمال کو نظر ہر زمانے میں وہ اشعار جو ہیں وہ چسپاں نظر آئیں گے. بالکل بالکل. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو کوئی نکلے, نہ سر اٹھا کے چلے. بالکل اب آپ آج کے تناظر میں دیکھیں, جی جسم و جاں بچا کے چلے, یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. جی بالکل. تو یہ جسم و جاں. اور ہاں اب آج کے تناظر میں آپ دیکھیں, آج سے 10 سال پہلے کے تناظر میں, اس سے 20 سال پہلے کے تناظر میں آپ کو, اور یہی شاعری تھی جس نے فیض صاحب کو جلاوطنی پہ بھی مجبور کیا تھا, فیض صاحب کو جیل میں بھی ڈالا, اسی قسم کی شاعری. اور کیونکہ ہمارے یہ وقتوں کی شاعری ہے, ہم اسی کے درمیان پلے بڑے ہیں, بالکل, تو وہ ایک باغیانہ انداز تھا اس میں. اچھا, اور اس کے اندر یہ جو شعر تھا, بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کرے کس سے منصفی چاہیں, کس قدر خوبصورت سے منصفی چاہیں. بالکل. اب آج آپ بس ایک ایک مصرع, ایک ایک لفظ اپنی جگہ چنا ہوا ہوتا تھا. تو دیکھیے اس زمانے میں فیض صاحب فلم کے لیے لکھ رہے ہیں, بتائیے, منیر نیازی صاحب لکھ رہے ہیں, ضیاء شاہد صاحب اسٹوری لکھ رہے ہیں, اور کمال کی بات ہے جوش صاحب نے بھی ایک ہی گانا لکھا تھا, اور فلم کے لیے صرف ایک گانا لکھا تھا. کبھی انہوں نے کسی فلم کے لیے نہیں لکھا. اس فلم کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ گانا اور اس کے جو الفاظ تھے وہ اتنے زبردست تھے کہ وہ ایک ایک حرف ان کا ایسا تھا کہ جب وہ گانا بجنا شروع ہوتا تھا تو جوش صاحب کا تصور آتا تھا کہ جوش صاحب نے لکھا ہے. تو مینس کے بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ بھی فلمی دنیا سے وابستہ تھے, بڑے بڑے ادیب اس میں فلمی دنیا سے وابستہ تھے. تو لہٰذا اس کا ایک معیار ہی کچھ اور تھا. اس زمانے کی فلم انڈسٹری کا معیار بہت مختلف تھا. بالکل. اور پھر وہ جو یہ جو ایک اس کے اندر جو ایک پولیٹیکل کونوٹیشن تھی, جو آئل ٹریڈ کو جس طریقے سے انہوں نے اس فلم میں ذرا ہائی لائٹ کیا, یہ سارے جو ہیں وہ ڈیپ میسیجنگ ہے جو لوگوں کے لیے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فلم جو ہے وہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے میسیجنگ ہے, جبکہ اس کے اندر جو میسیجنگ ہے, جو تھاٹ پروسیس بلڈ اپ کرنا ہے, وہ بڑا اہم. دیکھیں جی بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تھاٹ پرووکنگ ہوتی تھیں فلمیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں الفاظ کا حسن ہوتا تھا. میں جو جوش صاحب کا آپ سے ذکر کر رہی تھی, ان کی شاعری سنیے. ہوا سے موتی برس رہے ہیں, فضا ترانے سنا رہی ہے, جگر جگر ہے تمام صحرا, کلی کلی گنگنا رہی ہے. اب اس کی موسیقیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ اس فلم میں جب موسیقار موسیقی دیتے تھے, جب گانے والے گاتے تھے, جب اداکار اس پہ اداکاری کرتے تو سارا رل مل کے ایک نہایت حسین منظر بنتا تھا. تو یہ جو آپ نے شہید فلم کی بات کی ہے, یہ بھی اس زمانے کی ایک بہت ہی زبردست فلم تھی جس نے کہ تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے. اور کیونکہ یہ تھاٹ پرووکنگ تھی, اس میں آج بھی آپ دیکھیں تو آج کے زمانے کی بھی سیاست اس زمانے میں جھلکتی نظر آتی. یہ کمال کی بات ہے. یہی کمال کی بات ہے واقعی. وہ فلم کے اندر ہو, اس کی شاعری کے میں ہو, یا اس کی جو ہے وہ فلم کی جو ایک طریقے سے جو پولیٹیکل کونوٹیشن ہے اس میں ہو, وہ ساری چیزیں آج بھی, اسی لیے اس کو پھر کلاسک کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ اٹ از فار آل ٹائمز. بہت شکریہ ادا کریں گے خوشبخش شجاعت صاحبہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. فلم ریویو ہم نے آج آپ سے کروایا ہے, پھر اب جو ہے وہ اب ہم آپ کو بک ریویو کے لیے بھی دعوت دیں گے, اور اسی طریقے سے آپ کے علم سے ہم استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.